مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجل کریم، آپ کا قول مبارک ہے جب میں چاہوں کہ اپنے رب سے کلام کروں، بات کروں، اپنے رب سے باتیں کروں، تو آپ فرماتے ہیں میں نماز پڑھتا ہوں، نماز میں داخل ہو جاتا ہوں، میں اپنے رب سے کلام کرتا ہوں، اپنے رب سے بات کرتا ہوں، اپنے رب کے سامنے کلام کرنے لگ پڑتا ہوں، یا اللہ یہ بھی کر دے، یا اللہ یہ بھی کر دے، یا اللہ ایسے کر دے، تو ساری باتیں میں کرتا ہوں۔ نماز میں اپنے رب سے باتیں کرتا ہوں، اور جب چاہوں کہ رب مجھ سے باتیں کرے تو آپ فرماتے ہیں میں قرآن پڑھتا ہوں۔ آؤ صاحب ذہن نشین کر لے، حضرت امام کربلا فرماتے ہیں، حضرت سید الشہداء امام کربلا دوستان گرامی قدر، وہ حسین جو میرے آقا کے سینہ پر چلا کرتے، میرے آقا اپنے سینہ پر چلایا کرتے، اور وہ حسین جن کو میرے آقا صرف چومتے نہیں تھے، سونگھتے بھی تھے۔ کسی نے پوچھا آقا جی کیا وجہ ہے؟ آپ حسین کو صرف چومتے نہیں، سونگھتے بھی ہیں۔ محبت کا انداز انوکھڑا ہے، یہ الگ انداز ہے، یہ عجیب طرز کا ماحول ہے۔ صاحب جب صحابہ دیکھتے تو تڑپ اٹھتے، آقا جی ماجرا کیا ہے؟ پتا تھا ان اتبعوا الا ما یوحی، میرے محبوب تو کرتے وہ ہے جو اس کی رضا ہو، اس کی منشا ہو، اس کی چاہت ہو۔ اگر حسین کو اپنے سینے پر چلا رہے ہیں تو یہ بھی منشا مصطفیٰ نہیں ہے، یہ بھی منشا خدا ہے، اور اگر حسین کو چوم رہے ہیں، سونگ رہے ہیں، تو یہ بھی منشا میرے مصطفیٰ کی نہیں، یہ بھی منشا خدا ہے۔ تو وجہ کیا ہے؟ صحابی نے جب پوچھا، عاشق نے جب پوچھا محبوب وجہ کیا ہے، محب نے سوال کیا آقا وجہ کیا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ آپ چومتے بھی ہیں، حسنین کو سونگتے بھی ہیں؟ حضور فرماتے ہیں الحسن والحسین ریانتی الجنہ، حسن حسین میرے جنت کے پھول ہیں، ان سے جنت کی خوشبو آتی ہے، خوشبو آتی ہے۔ وہ حسنین جن سے جنت کی خوشبوئیں آتی ہیں، علی انہیں وصیت کر رہے ہیں، علی انہیں نصیحت کر رہے ہیں۔ جب میرے علی نے نصیحتیں کی، 25 نصیحتیں اپنی اولاد کو کی، 25 نصیحتوں میں ایک نصیحت یہ بھی تھی، اے حسن حسین کبھی نماز نہ چھوڑنا، کبھی نماز سے غافل نہ ہونا۔ جو علی حسنین کو یہ تلقین کر رہا ہے، یہ نصیحت کر رہے ہیں کہ نماز کا دامن نہ چھوڑنا، نماز سے کبھی غافل نہ ہونا۔ تو صاحب آج میں اور آپ اپنے گریبان میں جھانکیں، وہ حسین آواز بلند کر کے کہہ رہے ہیں مجھے جنت نہیں سجدہ عزیز ہے، جنت نہیں سجدہ عزیز ہے، جن کو سید الشباب اہل الجنہ کہا گیا کہ یہ جنت کے سردار ہیں۔ اور اللہ قرآن میں کہتا ہے سورہ العمران میں کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ کامیابی ہے یہ بندہ دوزخ سے بچ جائے اور جنت میں داخل ہو جائے، جنت اس کا مقدر بن جائے، جنت کا وہ حقدار بن جائے، وہ حقیقی کامیابی پا گیا، وہ اصلی کامیابی کو پہنچ گیا۔ اسی کو فلاح نصیب ہو گئی جس نے جنت پالی، جو جنت کا حقدار بن گیا، وہ حقیقی کامیابی پا گیا۔ لیکن حسین کہہ رہے ہیں مجھے جنت نہیں سجدہ عزیز ہے، سجدے سے محبت ہے، مجھے جنت سے بھی بڑھ کے سجدہ پیارا ہے، سجدہ مجھ سے جنت سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ تو عرض کی گئی یا حسین وجہ کیا ہے؟ کہ جنت حسین کی مرضی ہے، حسین کی رضا ہے، حسین کی منشا ہے، اور سجدہ حسین کے رب کی رضا ہے۔ حسین تو وہ ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے اکبر کی جوانی بھی لٹا دیتے ہیں، حسین وہ ہیں جو آن محمد کے لاشیں تڑپتے ہوئے چھوڑ کر بھی سجدہ کرتے ہیں، حسین وہ ہیں جو ہر حال میں اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ کو پسند کرتے ہیں، جنت سے بڑھ کے بھی سجدہ کو عزیز جانتے ہیں، جن کا مقام جنت میں سرداری والا ہے، جو جنت کے سردار ہیں، جن کے نانا تاجدار الانبیاء ہیں، دوستان گرامی قدر، جن کے نانا کا مقام سب سے اعلیٰ و عرفہ ہے، جن کی معیت نانا کے ساتھ ہے، جن کی معیت، جن کا ساتھ جنت میں بھی حضور کے ساتھ ہے۔ دوستان گرامی قدر،
انہوں نے کبھی نماز نہیں چھوڑی. یہ واقعہ تو آپ جانتے ہیں. علی کی گود میں نبی کا سر تھا، نبی کا سر تھا. کبھی نماز کی طرف دھیان ہوتا تو کبھی نماز والے کی طرف دھیان ہوتا. دونوں میں تکرار تھا. نماز جا رہی تھی، نماز عصر کا وقت تھا، نماز کا وقت جا رہا تھا. علی کبھی نماز کو تکتے، کبھی نماز کو تکتے. تو تکرار میں طبیعت ایسی ہو گئی، آنسو گر گیا، آنسو گر گیا. اضطراب میں جب آنسو گرا تو آقا کے چہرے پہ پڑا. آنکھ کھلی تو صاحبان محتشم، میں نے حدیث میں پڑھا ہے، میرے آقا نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے. اے اللہ، علی تیری اور تیرے محبوب کی اطاعت میں تھا، تیری اور تیرے محبوب کی اطاعت میں تھا. تو صاحب یہاں لطیف نکتہ بتانے جا رہا ہوں. اب اطاعت تو صرف مصطفیٰ کی ہو رہی تھی، گود میں سر تو مصطفیٰ کا تھا، میرے اللہ کے محبوب کا تھا. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں، محبوب اپنے محب سے کہہ رہے ہیں، بندہ اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے اے اللہ، علی تیری اطاعت میں تھا، تیری محبت، تیری اور تیرے محبوب کی محبت میں تھا. تو اس کی نماز قضا ہو گئی، قضا ہو گئی. اب تو وقت کو لوٹا دے تاکہ علی نماز ادا کر لے. تو صاحب جس کی نظر میں نماز کی قدر و منزلت یہ تھی، میرے آقا نے ان کے لیے دعا مانگ کے سورج کو واپس لٹایا اور علی کی عصر کی نماز ادا کروائی. آؤ صاحب ذہن نشین کر لیں، ذہن نشین کر لیں. آج ہم غافل ہیں. حسین کہہ رہے ہیں مجھے سجدہ عزیز ہے، جنت سے بھی بڑھ کر، جنت سے بھی بڑھ کر سجدہ عزیز ہے. سجدہ میرے رب کی رضا ہے، جنت حسین کی مرضی کا نام ہے. حسین کو اپنی مرضی نہیں، اپنے رب کی مرضی سے پیار ہے. اپنے رب کی رضا میں گم ہونا حسینیت ہے. حسینیت کیا ہے؟ حسینیت اصل میں اپنے رب کی رضا میں اپنی ساری خواہشات کو فنا کر دینا ہے. کوئی خواہش باقی نہ رہے، بس ایک ہی چاہت رہ جائے، ایک ہی چاہت باقی رہ جائے. جویں سونا راضی ہوئے مرضی ویک سجن دی. اپنی منشا کو چھوڑ دینا حسینیت ہے. اپنی ساری چاہتوں کو اللہ کی چاہتوں میں فنا کر دینا یہ حسینیت ہے. اور حسینیت یہ آواز حق بلند کر رہی ہے. لوگوں، حسینیت کے دم بھرنے والوں، حسین کے نعرے لگانے والوں، اور حسینیت جگہ جگہ نغمے الاپنے والوں، اور حسین حسین سے کے نام کے مالا جپنے والوں، سن لو حسینیت کا پیغام یہ ہے کہ جنت سے بھی بڑھ کر سجدہ ہے، جنت سے بھی بڑھ کر سجدہ پیارا ہے.